نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جاتے تھے اور کئی دنوں تک آقا علیہ السلام وہاں پر قیام فرماتے تھے۔ پھر جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو جو مشرکین مکہ تھے، جو مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آقا علیہ السلام شاعر ہیں، اللہ کا کلام ان کے پاس نہیں آتا، یہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی یہ گھڑ لیتے ہیں، جس طرح شعر و شاعری کو لکھتے ہیں یا بولتے ہیں پڑھتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہیں، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو وہ جو عرب معاشرہ تھا، اس معاشرے کے اندر یہ الفاظ اگر کسی کے بارے میں بیان کیے جاتے تو وہ بہت سخت الفاظ ہوتے تھے، یعنی بہت غلط الفاظ ان کو جما جاتا تھا۔ تو حدیث پاک کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ جب عرب لوگوں نے میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ شاعر ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ پاگل ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ میں پہاڑ پر جا کر وہاں سے چھلانگ لگا دیتا ہوں اور اپنی زندگی کو ختم کر لیتا ہوں، تاکہ یہ لوگ دوبارہ پھر مجھے شاعر یا پاگل تو نہیں کہیں گے نا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ کی جانب چلا، تو جب میں پہاڑ کے یعنی اوپر ابھی تک نہیں چڑھا تھا، یعنی بیچ میں تھا، تو آسمان سے مجھے ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے کھڑے تھے افق کے اندر، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، یعنی آقا علیہ السلام حیران ہو رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جہاں کہیں بھی دیکھتا تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر آتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کو دیکھتا رہا، ان کو دیکھنے کی یعنی وہ جو شغل تھا اس کے اندر میں لگ گیا، تو میرے اندر وہ جو خیال تھا جو میں لے کر چلا تھا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں، تو وہ خیال میرے اندر سے جاتا رہا، تو میں پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو اپنی زوجہ کے پاس بیٹھ گیا، ان کی ران کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ اور اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب آقا علیہ السلام وہاں پر گئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کافی پریشان ہوئی، تو انہوں نے اپنے قاصد آقا علیہ السلام کے پیچھے بھیجے کہ آقا علیہ السلام کو ڈھونڈ کر آئے، تو آقا علیہ السلام ان کو نہیں ملے۔ آقا علیہ السلام واپس آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اے ابو القاسم، آقا علیہ السلام کے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہتے تھے، اے ابو القاسم آپ کہاں گئے تھے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ایسے کر کے میں پہاڑ پر گیا تھا اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کو پھر تسلی دلائی، جیسے پہلے دلائی تھی، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو یہ بتایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ پاک آپ کو رسوا نہیں کریں گے، جس کا مفہوم ہے، اور آپ اپنے یعنی اس کام کے اوپر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس کے اوپر ڈٹے رہیں، اس کام کے اوپر، اور مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہوں گے اور اس قوم کے لیے آپ یعنی اللہ کے نبی بن کر آپ یہ کام کریں گے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہاں سے پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، تو ورقہ بن نوفل کو جا کر انہوں نے پھر یہ واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے کر کے ہوا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا قدوس قدوس، 2 دفعہ یہ الفاظ انہوں نے بیان کیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں ورقہ کی جان ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یعنی یہ آپ کے خامد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ پھر واپس آ گئے۔ آقا علیہ السلام پھر غار حرا میں چلا گئے۔ غار حرا میں جا کر آقا علیہ السلام نے اپنا قیام مکمل کیا، جتنے دنوں کے لیے آقا علیہ السلام وہاں پر رہنا چاہتے تھے۔ آقا علیہ السلام وہاں سے واپس آئے، آقا علیہ السلام خود پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔
ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو وہی واقعہ سنایا کہ جب آقا علیہ السلام پہاڑ سے چھلانگ لگانا چاہتے تھے اور جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل علیہ السلام نے ایسے کر کے آقا علیہ السلام کو روکا۔ تو ورقہ بن نوفل نے پھر وہی کلمات انہوں نے جو بیان کیے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یہ الفاظ ورقہ بن نوفل نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی بیان کیے تھے کہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یہ جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، یہ طبری کی جو جلد نمبر 2 اور اس کے صفحہ نمبر 207 پہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ مل سکتا ہے، اور ابن ہشام جو بڑی کتاب ہے، اس کی تاریخ کی جو بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کے پیج نمبر 237 اور 238 پہ، یعنی 237 اور 238 پہ آپ لوگوں کو اس واقعہ کی جو ہے تفصیل مل سکتی ہے۔ نیکسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ کچھ عرصے کے لیے کیوں بند ہوا تھا، یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔